اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ذاتی لائے عمل میں ہم نے کچھ مقاصد طے کیے۔ مقصد کیا ہے ذاتی لائے عمل کا؟ اپنی ذات کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تقوی کا حصول، اللہ کی رضا پانے کی کوشش، شکر ادا کرنا، ہدایت حاصل کرنا، رمضان کی برکتوں رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا اور زیادہ سے زیادہ اجر کمانے کے لیے متوازن طریقے سے زندگی گزارنا۔ یہ نہ ہو کہ 4 دن تو آپ اتنی عبادت کریں کہ 5ویں دن بیمار پڑ کے پھر آپ کوئی کام نہ کر سکے۔ تو کوشش کیا کرنی ہے کہ ساری چیزوں کی طرف دھیان رہے، اور ان مقاصد میں پھر یہ کہ زیادہ سے زیادہ اور احسن طریقے سے عبادت اور نیک عمل کیے جائیں، یعنی زیادہ بھی عبادت انکریز ہو لیکن احسن، خاص طور پر انڈر لائن کرنا ہوگا آپ کو کہ عبادت میں خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش۔ ایسے کاموں میں کم سے کم وقت لگایا جائے جن کو کرنے کا نہ اجر ہے نہ گناہ ہے، مباح کام۔ آگے انشاءاللہ اس کی بھی تھوڑی سی لسٹ آئے گی، لیکن یہ کہ ان کی طرف توجہ ذرا کم کر دیں۔ پھر تیسری بات ہے کہ ایسے کاموں سے خاص طور پر بچنے کی کوشش کی جائے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ پھر رمضان میں روزے اس طرح رکھے جائیں کہ اس کے ذریعے آئندہ کی تربیت ہو، اور آئندہ کی تربیت میں ہم نے اپنے ٹارگٹس کیا رکھنے ہیں؟ پھر اللہ کی رضا، اطاعت کی عادت، نظم و ضبط، خاص طور پر کیونکہ روزہ ڈسپلن سکھاتا ہے۔ پھر حرام چیزوں سے بچنے کی قوت حاصل کرنی ہے۔ پھر نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون، پھر ضبط نفس اور قوت برداشت سے کام لینے اور محنت مشقت سے کام کرنے کی عادت۔ اس کے لیے منصوبہ بندی کس طرح کرنی ہے، یعنی پلاننگ کس طرح کرنی ہے۔ مندرجہ بالا مقاصد کے حصول کے لیے رمضان المبارک کے پہلے ہی دن سے پلاننگ کر لینی چاہیے۔ اپنے اہداف مقرر کرنے سے پہلے سیلف ایویلویشن اسکیل، اس پر اپنا جائزہ لیں۔ پھر رمضان گزر جانے کے بعد دوبارہ اسی اسکیل پہ اپنا جائزہ لیں۔ آپ جیسے ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے ڈائٹنگ کا پلان کیا ہوا ہو، تو اپنے جسمانی وزن کو گھٹانے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ رمضان سے پہلے اپنا وزن کریں گے اور پھر جب سارا گزر جائے گا تو دوبارہ کریں گے۔ اسی طرح روحانی اپنے وزن میں اضافے کے لیے، یعنی روحانی تو زیادہ ہوگا، جسمانی کم کرنے کے لیے اسی طرح اسکیل جو آخر میں دیے گئے ان پر اپنے آپ کو سامنے رکھ کر پھر دوبارہ دیکھیں، ایویلویٹ کریں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے واقعی کوئی چینج آیا ہے یا نہیں آیا۔ پھر یہ کہ ہر شخص اندھا دھند پلاننگ نہیں کرے، ہر ایک اپنے حالات، وقت، استعداد یعنی صلاحیت کے مطابق اپنے ٹارگٹ کا تعین کریں۔ اتنے ہی پاؤں پھیلائیں جتنی چادر ہے۔ یہ نہیں کہ بہت ساری چیزیں دیکھ کے کہیں میں تو یہ سارا کچھ کروں گی، تو نہیں، سارا نہیں ہو سکتا سب سے۔ جو ہو سکے ان کے اوپر آپ اپنا حساب کتاب کر لیں، اور جو پلاننگ پھر کریں اس کو ہر حال میں پورا بھی کریں، کیونکہ ہم بعض اوقات ارادے بہت کرتے ہیں اور کام کم کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ منصوبہ بندی کرتے وقت ہر روز کرنے والے کاموں کی ایک فہرست بنائی جائے، پھر ان کاموں کو اوقات، ترجیحات، اہمیت اور ضرورت کے مطابق ترتیب دے کے لکھا جائے۔ منصوبہ بندی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ عبادات، معاملات، حقوق و فرائض کی ادائیگی، گھریلو کام کاج، آرام اور نیند، دفتری کام کاج اگر کوئی جاتا ہے دفتر، حصول علم اور دعوتی پروگرام میں اعتدال اور توازن قائم رہے، تاکہ ہر ایک کو اس کا حق بھی مل جائے اور اجر و ثواب کمانے کے موقع بھی ضائع نہ ہوں۔ یہ جانچنے کے لیے کہ آیا اہداف مکمل ہوئے یا نہیں، روزانہ رات کے وقت اپنا ذاتی جائزہ لے لیا جائے۔ اگر اہداف پورے نہیں ہوئے تو دوسرے دن ان کو اس طرح پورا کیا جائے کہ مباح کاموں میں سے ان کے لیے وقت نکال لیا جائے۔ آپ ایک ڈائری میں مندرجہ ذیل مثالوں کی طرح اپنے اہداف لکھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز عبادات۔ عبادات میں روزہ تو ہے ہی، طہارت، پھر طہارت میں صاف ستھرا رہنا بھی شامل ہے، کیونکہ بہت سے لوگ سستی کر کے رمضان میں میلے کچیلے رہتے ہیں۔ اس وقت ٹائم نہیں، ورنہ وہ احادیث آپ کو بتائی جاتی جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ انسان روزے کی حالت میں اپنی شکل و صورت جو ہے وہ بہت ہی لاغر بنا کے رکھے، تیل کنگھی کر کے رکھے، سرما لگا کے رکھے اور اپنا حشاش بشاش نظر آئے۔ تو بیسیکلی طہارت کا یہاں لکھنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے اور صاف ستھرا رکھنے کے لیے کیا کریں گے۔ میں نے ریسنٹلی ایک حدیث پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں روزے کی حالت میں ان گنت مرتبہ مسواک کرتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں گن نہ سکا کہ آپ نے کتنی دفعہ مسواک کیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ طہارت کا کتنا ضروری ہے، لیکن عام طور پر ہم اس کو بھول جاتے ہیں، یہ اگنور کر دیتے ہیں، تو یہ خاص طور پر اس لیے اس کو مینشن کیا گیا ہے۔ پھر تیسری چیز ہے نماز۔ نماز میں نمبر 1 تو فرائض ہوں گے۔ فرائض کو اول وقت میں، یہ آپ نے اپنا ایک ٹارگٹ رکھنا ہے کہ میں نے رمضان میں ہر نماز اول وقت میں پڑھنی ہے، کیونکہ الحمدللہ آپ سب نمازی لوگ ہیں، لیکن اس میں اگلا سٹیپ ہو، اور پھر خشوع و خضوع تو خاص طور پر۔ پھر اس کے علاوہ نوافل میں کثرت سے اور احسن طریقے سے نماز،
اس میں تہجد کی نماز ہو سکتی ہے، تراویح ہے، اگرچہ یہ دونوں نمازیں ایک بھی کہی جاتی ہیں، لیکن بہرحال کچھ آپ رات کے اول حصے میں بھی عبادت کر سکتے ہیں، کچھ پچھلے حصے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ یہ سب کچھ سب کے لیے ضروری ہے، اس میں سے آپ چن سکتے ہیں، پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں. ہم نے صرف یاد دہانی کے لیے لکھا ہے. اشراق، اگر کسی کو اشراق کا موقع نہیں ملا تو لیٹر آن چاشت، کیونکہ اس میں بھی آتا ہے نا کہ جو دن کے اول حصے میں 2 رکعت پڑھتا ہے اس کے دن بھر کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہوتے ہیں. اوابین اور دیگر نفل نمازیں جو بھی آپ ہر نماز کے ساتھ پڑھ سکیں. پھر تراویح، خاص طور پر اس کا اہتمام، اور کیونکہ قیام کی حالت میں قرآن پاک سننے کا زیادہ سے زیادہ اجر ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوشش کریں کہ آپ کسی بھی جگہ جہاں تراویح ہو رہی ہو وہاں شریک ہو جائیں کہ پورا قرآن سننے کا موقع ملے. اگر نہیں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ کے غلام زکوان جو تھے وہ خود بھی مصحف ہاتھ میں لے کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے نفل نماز میں. تو تراویح چونکہ ایک نفل نماز ہے اس لیے اس میں دیکھ کر بھی قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے. تو آپ رات کو دیکھ کر قرآن پاک تلاوت کا حصہ اس وقت پڑھ لیں، اور دن کو دورہ قرآن کے لیے پڑھانے کا ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں. پھر الگ سے تلاوت کے لیے اگر وقت نہ بھی ملے تو وہ 2 چیزیں ایک میں جمع بھی ہو سکتی ہیں. قرآن پاک میں جو بھی آپ کی توفیق ہو، 1 2 3 4 یہ تو ہر ایک کا اپنے اوپر ہے. پورے قرآن پاک کو آداب و شرائط کی پابندی کے ساتھ، یعنی کوشش کریں صحیح تجوید کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں. زیادہ تیز پڑھنے کی بجائے کیا کریں، اس کو زیادہ درست پڑھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کی تلاوت درست نہ ہو تو کسی اچھے قاری کی قرات جیسے قاری حذیفی یا قاری غامدی جو ابھی لگائے گئے تھے ان کی کیسٹ لگا کر قرآن پاک میں دیکھ کر صرف اس کی تلاوت سننا، یا تلاوت سننے کے ساتھ ہر آیت پر رک کر خود اس کے پیچھے دہرانے کا عمل کر سکتے ہیں. یعنی لرننگ بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. پورے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا، یعنی اگر آپ دورہ قرآن کرا نہیں رہے تو اپنا تو پڑھ لیجئے. یعنی بعض حالات ایسے ہوتے ہیں نا کہ جس میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، موقع نہیں ہے. مثلا آپ کسی مریض کی عیادت کر رہے ہیں، آپ کو کسی مریض کے پاس بیٹھنا پڑ رہا ہے، یا گھر میں آپ کسی وجہ سے اسٹک ہیں، تو آپ کیا کریں، قرآن پاک کے ترجمے کی دہرائی کر لیں تاکہ آپ کو بھول نہ جائے جو پیچھے آپ نے پڑھ رکھا ہے. پھر اسی طرح مختصر تفسیر اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں. پورے قرآن پاک کا ترجمہ اور منتخب آیات کی تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں. مثلا قرآن پاک کی تفسیر میں جو پورشن آپ کو مشکل لگتے تھے ان کو اپنے ذاتی مطالعے میں دوبارہ دہرا سکتے ہیں. اسی طرح قرآن پاک کی منتخب آیات اور صورتیں حفظ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں قرآن پاک حفظ کرنے کی طرف عموماً توجہ نہیں. 2 ایکسٹریمز ہیں، یا تو یہ کہ پورا حافظ، یا یہ ہے کہ صرف قل هو اللہ اور 2-4 صورتیں. بیچ کے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے سورۃ یاسین، الملک یا کچھ پارے یا اجزاء حفظ کر رکھے ہوں. تو آپ رمضان میں مثلا 1 پارہ ناظرہ پڑھتے ہیں اور 1 سورت ٹارگٹ کر لیں. مثلا اس رمضان میں آپ نے سورۃ یاسین یاد کرنی ہے، اگر نہیں یاد تو، یا کوئی بھی آپ سورت یاد کریں تو انشاءاللہ تعالی اس میں بھی اجر و ثواب زیادہ ہوگا. پھر ذکر الہی میں آپ جیسے ٹریول کر رہے ہیں یا ویسے کچھ اوقات ہیں جیسے سحری بنا رہے ہیں، افطاری بنا رہے ہیں، تو اس میں پلان کریں. مثلا کچن کے اندر آپ لکھ کے لگا لیں کہ صبح میں میری یہ تسبیح پڑھوں گی، دوپہر میں یہ، شام میں یہ. تو اس کو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر تسبیح کا اجر اور ہر تسبیح کی تاثیر فرق ہے. یعنی بعض اوقات ہمیں عادت ہوتی ہے نا استغفار کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں، یہ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، بس وہی پڑھتے رہتے ہیں، دوسرا بھول جاتے ہیں. تو اس میں بھی ذرا بیلنس کرنے کی کوشش کریں. مختلف تسبیحات جو ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفار، درود شریف، یہ سب آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اہم چیز جو ہے وہ دعا ہے، کیونکہ رمضان اور دعا کا خاص تعلق ہے. اذا سألک عبادی انی، وہ رمضان کی آیات کے بعد ہی ہے. تو چونکہ ان کا باہم تعلق ہے، اس لیے سحری کے وقت میں، یعنی جو سحری کھانے کا وقت ہوتا ہے، سویرے اٹھنے کا، وہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے. عام دنوں میں تو ہم میں سے بہت کم لوگ تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن رمضان میں جب ہم اٹھتے ہی ہیں تو کیوں نہ چلتے پھرتے دعائیں مانگے. دعا دونوں طریقے سے مانگی جا سکتی، فارملی بھی اور انفارملی بھی. آپ پراٹھے بنا رہے ہیں تو آپ کیا کریں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہیں، اپنی اپنی دعائیں کرتے رہیں، جو دل میں دھیان آئے، بجائے صرف پریشانیاں سوچنے کے اور غم کھانے کے. کیا کریں، فوراً غم آئے اللہ تعالیٰ میری مشکل آسان کر، کوئی تکلیف آئے، کوئی دل کسی کام کے کرنے کو چاہے، موقع نہ میسر آ رہے ہو، کوئی آپ کا مسئلہ مسائل ہے، کھڑے کھڑے آپ ان دعاؤں کو دہراتے رہیں، یہ سوچ کے، تصور کر کے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر متوجہ ہیں ہماری طرف اور خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ان کو ضائع نہ کریں. پھر اسی طرح افطار کے وقت کی دعا تو آپ سب کو پتا ہے، خاص طور پر رمضان کا روزہ کھولتے وقت گھر والوں کو بھی لگائیں دعا کرنے میں اور خود بھی کریں. پھر قرآن پاک جب تلاوت ختم کریں تو کچھ نہ کچھ دعا مانگ لیں. پھر اسی طرح تراویح کے بعد آپ دعا مانگیں، یعنی چاہے 1 دعا مانگیں یا 2 مانگیں، لیکن اس میں بھی آپ تھوڑا بیلنس کر لیں. مثلا میں نے اپنے ساتھ طریقہ کیا ہوا ہے کہ میں جو دعاؤں کی کتاب ہے اس کو جاری رکھتی ہوں،
کیونکہ اب پہلے میرا الحمدللہ موقع ہوتا تھا کہ پوری ایک اسٹریچ میں پڑھ لے، اب نہیں پڑھ سکتی، میں اس کو جاری رکھتی ہوں. ایک وقت میں 4 دعائیں پڑھی، نشانی رکھ لی، اگلے کسی اور موقع پر اگلی 4 پڑھ لی، آگے موقع مل گیا 6 پڑھ لی، پھر موقع ملا صرف 1 پڑھی تو 1 ہی پڑھ لی، کوئی بات نہیں. لیکن وہ جاری رکھتی. کیوں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی اور قرآن پاک میں دعائیں آتی ہیں، یہ ساری اگر کسی طرح دن میں ایک دفعہ صبح سے شام تک وہ پوری ہو جائے کتاب تو اچھا ہے، اگر نہیں تو 2 دن میں 3 دن میں ٹارگٹ رکھ لیں. پلاننگ اس طرح کریں کہ پھر چیک کریں کہ آپ وہ کر بھی پائے یا نہیں. تو انشاءاللہ دعاؤں کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے حالات اس طرح درست ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو پیاری نہیں. لیکن ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں، ہم مسائل میں کڑتے رہتے ہیں اور دعا مانگنا ہی بھول جاتے ہیں. اور آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں گے کہ اگر آپ کی توجہ دعا کی طرف ہو گئی اور اس کی توفیق ہو گئی تو بہت سی چیزیں انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی. اچھا، اس میں ایک یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر مختلف اوقات کی دعائیں آپ کو یاد نہیں ہوئی ابھی تک، مثلا آئینہ دیکھنے کی، گھر سے نکلنے کی، داخل ہونے کی، تو ان کو یاد بھی کر سکتے ہیں، یاد کرنے کا بھی ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.